تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں کی رونق دیکھو جیسے بہار کا پتا سرسبز ہوتا ہے نا، بہار فروری مارچ میں جیسے پتوں کا رنگ ہوتا ہے، رونق ہوتی، اور اس پر ایک خوبصورت ایک چمک ہوتی ہے کہ تم جنت والوں کو دیکھنا، ان کے چہروں پر ایسی چمک ہوگی، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور بھیگی مونچھیں، داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، قد 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا، لمبائی آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ کی اونچائی اللہ نصیب فرمائے گا، اور حسن یوسف عطا فرمائے گا، اور قلب ایوب عطا فرمائے گا، لحن داود عطا فرمائے گا، اور عمر عیسیٰ عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی زبان شیریں میٹھی، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، داخل ہوتے ہی حسن و جمال، جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ میں ایسے ہی کہا کرتا ہوں، جنہوں نے دنیا میں داڑھی نہیں رکھی کہیں جنت میں نہ رکھنی پڑ جائے، جن کی ہے ان کی تو انشاءاللہ غائب ہو جائے گی۔ جنت میں جاتے ہی داڑھی صاف، خوبصورت 16 برس کے نوجوان کا چہرہ، خوبصورت چمکتا دمکتا، اور اللہ تبارک و تعالی سر کے اوپر تاج سجائے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا، 100 جوڑے ریشم کے پہنائے گا، اور ہر جوڑے کا جمال و کمال ہر ایک دوسرے سے جدا جدا الگ الگ ہوگا، پہننے کی خواہش پوری۔ جہاں تو ایک جوڑا پہنو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، اگلے دن میلا ہو جاتا ہے، دوسرا پہنو، یہاں 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، پہنائے گا بھی اللہ، اتروائے گا بھی اللہ، پہنانے کا بھی انتظام، اتروانے کا بھی انتظام، اس لیے کہ ساری جنت میں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں، ساری جنت میں کوئی دھوبی کوئی نہیں، ساری جنت میں کوئی صابن کوئی نہیں، ساری جنت میں صرف کوئی نہیں، ساری جنت میں گٹر کوئی نہیں، تو یہ کپڑے اتار کے دھوئے گا کہاں، یہ بہائے گا کہاں، پیشاب بھی کوئی نہیں، پخانہ بھی کوئی نہیں، تھوک بھی کوئی نہیں، بلغم بھی کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ 100 جوڑے جو اتارنے ہیں، اتارنا بھی ایک کام، ایک اتارا، 2 اتارا، 3 اتارے، چوتھے اتارے، 100 اتارتے اتارتے بازو ہی تھک گئے، یہ اتار کے کس کو دے، کہاں جائے؟ غریب تو جنت میں ہے کوئی نہیں، دھوبی بھی کوئی نہیں کہ دھلا کے دوبارہ لے آؤ، اور 100 جوڑے پہننا پھر مشکل، ایک پہنا، دوسرا پہنا، تیسرا پہنا، چوتھا پہنا، تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس کی شاخیں ہیں ایسے، اس کے خوشے ہیں، ان میں ان کے اندر سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے، وہ ان سے کہے گا مجھے اس قسم کے جوڑے چاہیے، مجھے ایسا ایسا لباس چاہیے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، تصور میں آنے کی بات ہے، تو ایک دم وہ ایسے پھٹیں گے، اس میں سے 100 جوڑے آتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے یہ آ رہے ہیں۔ جب اگلی نظر آپ کی اپنے اوپر پڑے گی تو پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے۔ اتارنے کا انتظام بھی ہے، پہننے کا انتظام بھی ہے، اس کی بھی تکلیف سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ وہ 100 کہاں گئے؟ اللہ کے غیبی خزانوں میں، چونکہ کوئی غریب نہیں جس کو دیا جائے، کوئی دھوبی نہیں جس سے دھلوایا جائے۔ پھر ایک جوڑا پہنا، ابھی بدلنا چاہتے ہو، ابھی بدلنا چاہتے ہو، اسی کو ہی کہہ دو، اسی جوڑے کو کہہ دو مجھے یہ رنگ پسند نہیں، ذرا اور گہرا ہو جا تو یہی گہرا ہو جائے گا، ذرا ہلکا ہو جا یہ ہلکا ہو جائے گا۔ بیوی پہ نظر پڑی، تمہاری جی میں ہے زیادہ ہی پتلی نظر ہے، ذرا موٹی ہو جا تو وہ موٹی ہو جائے گی۔ افریقہ والوں کو موٹی عورتیں پسند ہیں، ہر جگہ کے حسن کا معیار اگل ہے، تو ذرا موٹی ہو جا تو وہ موٹی ہو جائے گی، تو ذرا پتلی ہو جائے وہ پتلی ہو جائے گی۔ جمعہ بازار لگے گا، کوئی پلاسٹک سرجری کا چکر ہی کوئی نہیں ہے، جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے، اللہ کے دیدار سے واپس، ہر جمعے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور علماء نے لکھا ہے دوزخ والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے، سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی ہے، کہ دوزخ والے اللہ کے دیدار سے محروم ہیں۔ جنت والوں کا سب سے اعلیٰ مقام وہ اللہ سے بات کرنے، جب اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا، اللہ ایسے پردے ہٹائے گا،
اللہ اپنے دربار میں بلائے گا, کہے گا میرے بندے آئے ہیں, ذرا ان کو روٹی کھلاؤ. جنت کے کھانے ایسے عالی شان ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے اللہ کے دسترخوان کے کھانوں کے سامنے حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ کہے گا پلاؤ, پھر پلایا جائے گا. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ, پھر پھل کھلائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کپڑے پہناؤ, پھر جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں مہکاؤ, خوشبو لگاؤ. پھر ایک ہوا چلے گی جو خوشبو لگائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے سارے؟ کہیں گے ہاں. کہ نہیں, ایک وعدہ باقی ہے. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا رضوان پردے اٹھاؤ, آج میرے بندے میرا دیدار کر لیں. آج دیکھو آنکھوں سے, مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کو دیکھیں گی. لیکن میری بات یاد رکھنا, بے حیا آنکھ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گی. جو آنکھ عورت کو دیکھ کے نہ جھکتی ہو وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے گی. جو کان موسیقی سے نہ بچ سکتے ہوں وہ اللہ کی آواز کو نہیں سن سکتے. جو دنیا کی شراب سے نہ بچ سکے وہ جنت کی شراب نہیں پی سکتے. جو دنیا میں سونے چاندی کی انگوٹھیوں سے نہ بچ سکے وہ جنت کا سونا نہیں پہن سکتے. سونا عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. نہ کرو ایسا ظلم. اللہ نے جنت کی شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. پردے اٹھیں گے, اللہ سامنے آئے گا, اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے بات کرے گا, ایک ایک سے اس کا حال پوچھے گا. کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. 18 سال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے آج کے دنوں سے, آج وہ بیماری کے دن جو تھے نا وہ آج کے دنوں سے اچھے تھے. تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے اچھے تھے؟ تو فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں ایسی لذت تھی جو میں کسی چیز میں بھی نہیں پاتا ہوں. تو اس دن میرے بھائیو اللہ بیماری میں نہیں, جنت میں بٹھا کر آپ کا نام لے کر کہے گا میرے بندے کیا حال ہے, کیا حال ہے, کیا حال ہے. ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اللہ سارے پردے ہٹا کر ہم کلام ہوگا. کیسے ہو, خوش تو ہو, راضی تو ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل راضی, بڑے خوش. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے اعلیٰ چیز دوں. وہ کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. اللہ راضی ہو گیا. یہ دیدار جنت الفردوس والے صبح بھی کریں گے, شام بھی کریں گے, اور نیچے کی جنت والے جمعہ جمعہ کریں گے. جمعہ سے واپسی ہوگی, ایک بازار عورتوں کا ایک مردوں کا, اس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں گی, تصویریں مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. نیچے لکھا ہوگا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ میں ڈھل سکتی ہوں. اب کسی پلاسٹک سرجن کی ضرورت نہیں ہے. ایک شکل پسند آئی فوراً آپ کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. عورت کو شکل پسند آئی اس کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. اب خاوند گیا تھا اور شکل میں, واپس آیا دوسری شکل میں. بیوی گئی تھی اور شکل میں, واپس آئی دوسری شکل میں. جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کون آ گیا, یہ کون آ گئی, بلکہ دونوں ایک دوسرے کو فوراً پہچانیں گے. یہ اس کو پہچانے گا, وہ اسے پہچانے گی. شکلیں بدلو, اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. کھانے کی لذتیں اب پوری کر لو. یہاں تو دسترخوان اٹھ کے جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھی بڑا مزیدار دسترخوان آیا, کھانا کھایا, پھر ہائے کرنے لگے. ہائے, انہوں نے کہا اب کیوں ہائے کرتے ہو؟ کہ یہ جو واپس جا رہا ہے یہ کیوں واپس جا رہا ہے, اس پہ ہائے ہو رہی ہوں کہ یہ بھی پیٹ میں چلا جاتا, پر اب گنجائش کوئی نہیں, اب کیا کیا جائے. تو میرے اللہ نے جنت میں بلایا, کہا آ جاؤ. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام رات کو بڑے پریشان ہوئے, بارش تھی, جگہ نہیں تھی. ایک غار میں گئے, اس میں بھی شیر بیٹھا تھا. کہنے لگے یا اللہ شیروں کو ٹھکانہ دیا, ابن مریم کو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں دیا. تو میرے اللہ نے کہا غم نہ کر, میں آج کی رات کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیرا نکاح کروں گا, اور 1000 سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے؟ اب رش زیادہ ہے تو ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, تو 1000 سال لگ گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے, ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی, 1000 برس تک
کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی، نہ جبڑا تھکے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ معدہ پھٹے گا، نہ آنت پھٹے گی۔ ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اور ہر کھانے کی لذت دوسرے سے جدا جدا محسوس کرو گے۔ دو قسم کے لقمے منہ میں ڈالتے ہیں جب ہم، تو ایک ہی ذائقہ بن جاتا ہے، وہاں دو قسم کے لقمے ڈالو گے، 10 قسم کے ڈالو گے، ہر ایک کا ذائقہ جدا 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 اللہ تعالیٰ تمہیں محسوس کروائے گا۔ اب کھانے کی لذت بھی پوری ہو گئی۔ میاں بیوی بیٹھے ہیں، پرندوں کی ڈار آئی، آ کر سامنے بیٹھے، ایک پرندہ کہے گا حضور مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا مجھے کھائیں، تیسرا کہے گا مجھے کھائیں، چوتھا کہے گا مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس چرا ہے اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے کھائیں۔ وہ کہے گا کھلاؤ، تو اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اس کے 70,000 پر ہیں، ان کو اس طرح حرکت دے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی قسم گرے گی، سامنے ڈھیر لگ جائیں گے، اسے بھی کھانا چاہیں تو وہ بھی کباب بن کے سامنے آئے گا۔ کھانے کے بعد نہ کوئی ٹکڑا بچے گا، نہ کوئی ہڈی بچے گی، جنت صاف پاک جگہ ہے۔ جو یہ کھا کے فارغ ہوں گے، اللہ پرندے کو دوبارہ زندگی دے کر ہوا میں اڑا دے گا۔ کشتیوں میں سیر ہو رہی، مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، ہر مچھلی کہہ رہی یا ولی اللہ مجھے کھائیں گے، اللہ کے دوست مجھے کھائیں گے، کہے گا کھاؤں گا، وہ اچھل کے اوپر آئے گی، پھر کہے گی کیسا کھائیں گے، پکا ہوا کہ کباب، وہ کہے گا کباب، تو ایک کندھا ہلائے گی تو کباب گریں گے، وہ کہے گا سالن، وہ دوسرا کندھا گرائے گی تو اس میں ہلائے گی تو اس میں سے سالن نکلے گا، ایک میں سے کباب، ایک میں سے سالن۔ اور وہ مچھلی دنیا کی نہیں جس کی بدبو ہو، وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ لذیذ، اور اس میں جو چلنے والی کشتی ہیں ان میں الگ خیمے بنے ہوئے، الگ محل ہیں جن میں تمہاری بیویاں تمہارے انتظار میں ہیں۔ پھر ایک نہر ہے، تمہیں عورت کی خواہش تو 4 شادیاں کرو، 4 سے زیادہ مت کرو، اپنے آپ کو زنا سے روکو، نکاح کا پابند بنو، نکاح کے پابند بنو، زنا کی طرف مت دوڑو، تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا بلکہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے، اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے، سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر کھلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک چلے آتے ہیں، وہ اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو اس میں سے نور ایسا نکلتا ہے کہ ساری جنت میں چھا جاتا ہے۔ اس کے چند بال توڑ کر دنیا میں رکھ دو تو سارے جہان میں روشنیاں پھیل جائیں گی اور خوشبو پھیل جائے گی۔ اس کے بالوں میں موتی جڑے ہوئے، اس کا غرارہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہے، اور موت نہ آئی ہوتی تو جنت کی عورت کو دیکھتے ہی سب کے کلیجے پھٹ جاتے، کوئی اس کو دیکھنے کی سکت نہ رکھتا۔ اللہ نے اس کا نام ہی حور رکھا ہے، حور جمع کا لفظ ہے، حورا اس کا واحد ہے۔ حورا کا مطلب ہے موٹی آنکھ والی، اور حورا کا مطلب ہے جس کو دیکھ کر آدمی کی حیرت چھوٹ جائے، حیرت میں گم ہو جائے۔ پھر اللہ نے اس کو عین کہا ہے، عین بھی کہتے ہیں خوبصورت آنکھ والی، عین جمع ہے، عینا اس کا مفرد ہے، عینا واحد ہے، عینا موٹی آنکھوں والی۔ حورا پتلی سیاہ ہو اور سفیدی انتہائی سفید ہو، اس کو کہتے ہیں حوراء، اور جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے۔ عینا حورن عینن، حورن عینن، یہ دونوں لفظ اس کی آنکھوں کا حسن بتا رہے ہیں، صرف آنکھوں کا حسن بتا رہے ہیں کہ ویسی حسین ہیں کہ ان کی آنکھ بڑی موٹی ہے، عین عینا، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ آنکھ سیاہ ہے اور پتلی سفید ہے، اور یہ پلکیں کتنی لمبی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ گدھ ہے نا، گدھ کا تو پتہ نہیں، یہ جو مردار کھاتا ہے اس کے پر بڑے لمبے ہوتے ہیں، عقاب سے بھی لمبے اس کے پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے گدھ کے لمبے پر ہیں نا، اتنی لمبی اس کی پلکیں ہوں گی، تو آنکھ کتنی بڑی ہوگی، اور اس پر چہرہ کیسا ہوگا؟ اس پر چہرہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تمہیں ہاتھوں میں ہاتھ دے گی نا، تو اس کے ہاتھ کی انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو میرے نبی نے، تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا انگلی کا پورا اتنا خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ جب اس پر نظر پڑے گی
تو 40 سال بیٹھا بس ایسے دیکھتا رہے گا، جس حالت میں ہوگا نا بس وہیں بیٹھا رہے گا۔ مجھے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، میں کوئی 50 دفعہ اپنی ہاتھ کبھی ٹانگیں اوپر کرتا ہوں، کبھی نیچے کرتا ہوں، کبھی ادھر ٹیک لگاتا ہوں، کبھی ادھر ٹیک لگاتا ہوں۔ جب جنت کی لڑکی پہ نظر پڑے گی، جس حال میں بیٹھے ہو، ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو، چل جاؤ گے، بس اسی کی ذات میں گم ہو کر اسے دیکھنے کا مزہ پاتے رہو گے۔ یہ بدلہ ہے زنا چھوڑ دینے کا، یہ بدلہ ہے نظروں کو جھکانے کا، یہ بدلہ ہے دامن کو چھینٹوں سے بچانے کا۔ 40 سال بس ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا، ایسے جہاں ہے وہیں۔ یہ تو اسی طرح گم سم ہوگا، وہ بولے گی یا ولی اللہ، ارے اللہ کے دوست بس دیکھتے ہی رہو گے، میرے قریب نہیں آؤ گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا کہاں بیٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ پھر کہ تو کون ہے، کون ہے؟ کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری بیوی ہوں، تیرے نکاح میں ہوں، تیرے انتظار میں ہوں۔ حورا عینا جمع حور جمع عین، یہ صرف آنکھوں کی صفت ہے، حور عین۔ پھر اللہ نے ان کے حسن کی تعریف فرمائی، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان۔ اللہ تشبیہ دے سکتا ہے نا، اصل تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ یاقوت مرجان، مرجان کا گلابی رنگ، یاقوت کا سرخ رنگ، پھر اس کے ساتھ ایک اور ملاوٹ، کأنہن بیض مکنون، انڈے کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے، سفید چھلکا، بہت نازک، بہت باریک، بہت سفید۔ تو انڈے کے چھلکے کی طرح نازک، اس کی طرح سفید، یاقوت کی سرخی، مرجان کا گلابی پن اور انڈے کے چھلکے کی سفیدی، یہ 3 رنگ ملاؤ اور اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ پھر تصور میں لاؤ کہ وہ کیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا بدو میرے آگے بیٹھا تھا، عرب بوڑھا بدو۔ جب میں نے ایسے تھوڑا سا، تم تو ہو سارے بے ذوق، وہ بوڑھا بدو بیٹھا تھا، جب میں نے تھوڑا سا اس طرح بیان کیا تو ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا تھا، ایک سے نہیں نظر آتا، اور دانت ایک بھی نہیں تھا اس کو منہ میں۔ پہلے تو ایسے بیٹھا تھا، ایسے کر کے نا تھکا ہوا ایسے بیٹھا تھا۔ جب میں نے تھوڑا حور کو بیان کرنا شروع تو ایک آنکھ سے مجھے ایسے دیکھا، پھر اس نے سر ایسے اوپر اٹھایا، ہاں کرنے لگا، ہاں، پھر اٹھ کے اچھا حور، ناچنے لگا، حور حور حور، ساری مسجد میں اچھل اچھل کے گرے، حور حور حور۔ یہ یقین اور ایمان ہے۔ تمہاری تو انگیٹھیاں ہی ویسے سرد ہیں، تو عرب کا ایمان ہے۔ یقین وہ تو ایسا وجد میں آیا، سارے ہی ہم وجد میں آ گیا۔ پھر اللہ ان کی محبت کی تعریف کر رہا ہے۔ عروب، عروبہ کی جمع ہے، عروبہ۔ عروبہ کون ہوتی ہے؟ اوہو، ایسا عشق کرنے والی کہ جس کے اندر میں صرف تمہارا عشق ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا، اس کی جمع عروب۔ اترابا، اترابا، ہم عمر بھی، قد بھی برابر، عمر بھی برابر۔ یہ قرآن ان حسین لڑکیوں کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم زنا سے بچو، میں تیرا نکاح ان سے کروں گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بِحُورٍ عِينٍ۔ اور اللہ نے ان کو چال ایسی دی ہے، ایک قدم اٹھائے نا، ایک قدم میں 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، مولوی صاحب یہ جنت میں ناچ بھی ہوگا؟ اب ہر طرف جو ننگے رقص ہو رہے ہیں تو شہوتیں بھڑک رہی ہیں، جذبات بھڑک رہے ہیں، تو اس نے اپنی سادگی میں سوال کیا کہ یہاں جو نہیں دیکھنے دیتے ہو تو آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھو، جنت کی عورت جب چلے گی نا، چلے گی تو ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھائے گی، اور جب تم اس سے کہو گے نا احب ان ارا مشیتک، میں تیرا ناز و انداز دیکھنا چاہتا ہوں، پھر جب وہ بل کھائے گی اس کے ساتھ اس کا ایک ایک انگ حرکت میں آئے گا، ساری جنت نورانی ہو جائے گی۔
جس کی سادہ چال میں 1,00,000 نخرہ ہے، جب وہ تمہارے سامنے آئے گی رقص اور وجد میں تو تم پر کیا قیامت گرائے گی؟ موت جو نہ ہوئی، اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، سودا کرو، شہوتوں سے پیچھے ہٹو، اللہ تمہیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے، پینے پلانے سے پیچھے ہٹو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود تمہیں پلانے کے لیے تیار ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں جن کو اللہ پلائے گا؟ ایک درجہ ہے خود پینے والے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ ہے کہ اللہ خود ساقی بن کر آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ ان کو خود پلانے والا ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو جو تمہارے رزق کا بھی ضرورتوں کا بھی انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے، تمہاری شہوتوں اور لذتوں کا بھی انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، ایک جنتی ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھا ہوگا، 2 لڑکیاں اس کے سر کی طرف بیٹھی ہوں گی اور 2 پاؤں کی طرف، ان سے کہے گا میں مری میں گانے نہیں سنا کرتا تھا، اللہ نے روکا ہوا تھا، میں نہیں سنا کرتا تھا۔ وہ کہیں گی تو نے کیا گندا نام لے دیا، آؤ ہم تمہیں جنت کا گیت سناتی ہیں۔ تو ادھر سے یہ چاروں سر سے پاؤں سے جو نغمہ پھوٹے گا تو ساتھ کے درخت سارے ساز بن جائیں گے، جنت کے درختوں کا ساز، ان کی آواز، یہ مل کر جب گانا شروع کریں گی نا تو یہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا اور وہ 70 سال پہ محیط گانا چلتا رہے گا اور یہ مست ہو کے سنتا رہے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ادنا سا شاہکار ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنا دیا جائے گا۔ ما تشتہی انفسکم، چاہو تو صحیح، تمنا تو کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ ہوئے ہوئے جہنم والوں کو یوں کہہ دے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال زندہ رہنے کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوزخ والوں کو کہا، جنت والوں کو کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال رہنے کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ غمگین ہو جائیں گے، لیکن نہ جنت والے نکلیں گے